لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ جی الحمدللہ، جو لاسٹ ویڈیو میں ہمارا جو عمرے کا پیکیج تھا وہ مکمل ہوا۔ آج آپ کو انشاءاللہ آج سے ہم حج کا مکمل طریقہ اس کے بارے میں ساری آگاہی دیں گے، اور پکچر کے ذریعے بھی، اور آنے والی تمام ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ انشاءاللہ ہم کوشش یہی کریں گے کہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ حج کے جو فرائض ہیں وہ بتا سکیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے اللہ کے لیے خالصتاً نیت کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں تیری رضا کے لیے، تیری محبت کے لیے، تیری قرب کے لیے حج کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس حج کو میرے لیے آسان بنا دے اور حج مبرور بنا دے۔ حج مبرور پتہ ہے نا کسے کہا جاتا ہے؟ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، حج مبرور ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم بجا لایا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج کا طریقہ بتایا ہے وہی اسی طرح ادا کیا جائے۔ کوئی فحش گوئی یا کوئی گالی یا کوئی لڑائی نہ کی جائے، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اس حج کے سارے معاملات کو ادا کرتے ہوئے جو اس پر پورا چلتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایسے کر دیتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حج مبرور۔ اچھا، اب حج کے جو طریقہ ہے اس میں ہم سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا فرائض ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھنا ہے اور حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ نمبر 2، وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد غروب آفتاب تک عرفہ میں ٹھہرنا، گو تھوڑی سی دیر کے لیے ہو۔ نمبر 3 ہے طواف زیارہ، اور وقوف عرفہ کے بعد 10 ذی الحجہ کو قربانی اور دوسرا سر منڈوانا یا کتروانے کے بعد کیا جاتا ہے۔ ان تینوں فرائض میں سے اگر کوئی ایک فرض چھوٹ جائے تو اس کا حج نہیں ہوگا، اور اس کی تلافی دم دینا یا بدنہ دینا یا صدقے دینے سے بھی نہیں ہوگی۔ تو ان تینوں چیزوں کو خیال رکھیے گا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں مکہ جانا ہے، پھر مکہ کے بعد مینا جانا ہے، مینا کے بعد عرفات جانا ہے، پھر اس کے بعد مزدلفہ جانا ہے، پھر دوبارہ مینا جانا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں طواف زیارہ کرنا ہے، اور پھر دوبارہ مینا میں واپس آنا ہے جمرات کے لیے، یعنی شیطان کو کنکری مارنے کے لیے۔ تو ہمارا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ مینا میں گزرے گا۔ اس کے بعد ہم نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ حج کے 3 فرائض ہیں۔ سب سے پہلے احرام باندھنا، دوسرا ہے وقوف عرفات، اور تیسرا ہے طواف زیارہ۔ تو ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر رہ جائے گی تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حج ہوگا نہیں۔ جی، اب آ جاتا ہے سفر حج کے لیے بیگ کو تیار کرنا۔ یاد ہے آپ لوگ کو ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ایک بیگ رکھ لیجیے گا جس میں چپل اور جس میں احرام، اور مردوں کے لیے 2 جو ایکسٹرا چادریں ہوتی ہیں احرام کی، اور عورتیں اپنے لیے جو ہے وہ احرام یعنی اپنے کپڑے رکھ سکتی ہیں۔ پھر کچھ نمکو وغیرہ رکھیے، اپنی دوائی رکھ لیجئے، پانی کی بوتل اگر آپ چاہتے ہیں اپنی تو وہ یوز کرنے کے لیے وہ رکھ لیجئے، اور چٹائی ہوتی ہے اور ایک تکیہ، یہ آپ نے سب اپنے ایک بیگ میں رکھ لینا ہے۔ تو ہم اب اپنے حج کا سفر شروع کرنے کو جا رہے ہیں۔ 7 کو یا پھر 8 کی صبح آپ کو جو ہے وہ خیمے میں لے جایا جاتا ہے، اور وہاں مینا کے خیمے جو ہوتے ہیں وہاں پر آپ اپنی تیاری کیجئے۔ اچھا، پھر آپ کو جو آپ کا معلم ہوتا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ گاڑی کس وقت آئے گی، تو اس سے پہلے آپ نے تیاری کر لینی ہے۔ اچھا، وہاں پر جو گاڑی آنے کا وقت بتایا جائے گا اس پر دھیان دیجیے گا، کیونکہ بحیثیت پاکستانی ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی جو ٹائم بتایا گیا ہے تو کون سے اس پہ ٹائم پر آ جائیں گے۔ یاد رکھیں یہ حج ہے، یہاں پر دیر اور سویر کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جو ٹائم آپ کو بتایا جا رہا ہے اسی ٹائم پر گاڑیاں آتی ہیں، تو اس سے پہلے اپنے سارے معاملات کر لیں۔ اچھا، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ احرام باندھنا ہے۔ تو احرام باندھنے کے جتنے معاملات ہیں ان کو آپ نے طے کر لینا ہے، مکمل کر لینا ہے۔ احرام باندھنے کے لیے اپنی رہائش گاہ جہاں پر آپ رکے ہوئے ہیں غسل کر کے بدن کو خوشبو لگا لیجئے۔ عام طور پر عازمین حج 8 ذی الحجہ یعنی صبح فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد جلد ہی مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو مکہ سے حج کا احرام باندھ لیا جائے،
ہجوم کی وجہ سے 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر منی کی طرف روانہ ہونا بھی صحیح ہے۔ افضل یہی ہے کہ حج کا احرام مسجد حرم میں باندھا جائے اور احرام کی جو نیت ہے وہ 2 رکعت نفل ادا کریں، پھر پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھنا افضل ہے۔ اچھا، اس کے بعد احرام باندھنے کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے، یعنی حج کی نیت کے الفاظ یہ ہیں: لبیک حجن، لبیک حجن۔ یہاں پر ایک بات اور بتاتی چلوں، کیونکہ ہم حج تمتع کر رہے ہیں اور حج تمتع میں عمرے کا جو احرام ہے وہ الگ ہوتا ہے اور حج کا دوبارہ باندھنا پڑتا ہے۔ اور احرام کا طریقہ ہم آپ کو آلریڈی بتا چکے ہیں کہ خواتین کے لیے کوئی خاص نہیں، جو وہ کپڑے لے کے جا رہی ہیں وہی ان کا احرام ہے۔ مردوں کے لیے ہے کہ ان کو 2 چادریں رکھنی ہیں اور ایک چادر جو ہے وہ تہہ بند ہوگی اور ایک جو ہے وہ کندھوں کے اوپر ڈالی جائے گی۔ اس کا بہت آسان طریقہ ہے۔ اچھا، اب آپ نے احرام باندھ لیا، اپنا بیگ تیار کر لیا، اب آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ اگر بس نہ آ رہی ہو، دیر ہو گئی ہو تو پلیز کسی بھی قسم کا غصہ کرنا، گالی گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا، اس سے بالکل گریز کیجیے گا اور بالکل اس سے دور رہیے گا، کیونکہ یاد رہے کہ ہمیں حج مبرور کرنا ہے اور حج مبرور میں یہی ہے کہ صبر کرنا، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیت کر لی، اب اس کے بعد احرام کی یہ دعا پڑھیں۔ اچھا، نیت کرنے کی جو مسنون دعا ہے وہ آپ اپنی زبان میں بھی یعنی نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے میں یہ احرام پہن رہی ہوں، اور آپ عربک میں بھی کر سکتی ہیں۔ اللہم حجتاً لا ریاء فیہا ولا سمعتہ، اے اللہ میں ایسا حج کر رہی ہوں جس میں ریاکاری اور شہرت نہیں ہے۔ مرد بلند آواز میں اور خواتین آہستہ آواز سے تلبیہ ضرور پکاریں گی، کم از کم ایک دفعہ۔ لبیک اللہم لبیک یہ پڑھایا تھا نا پہلے، تو یہ پورا آپ نے ایک دفعہ لازمی پڑھنا ہے۔ اچھا جی، احرام باندھ لیا، احرام کے ساتھ 2 نفل پڑھ لی، اس کے بعد تلبیہ بھی پڑھ لیا۔ اب آپ تصور کریں کہ آپ منی جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں۔ بس اب آپ حج کا احرام آپ نے پہن لیا، اب وہی پابندیاں لگی ہیں جو عمرے کے وقت جو آپ نے احرام باندھا تھا اس میں جو پابندیاں تھیں وہ ساری پابندیاں اب دوبارہ لاگو ہو گئی ہیں۔ تلبیہ کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند رکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگے، اس کی بارگاہ میں التجا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اس حج کو آسان بنا دے، مجھ کو ریاکاری سے بچائے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ دعا پڑھتی رہیں مستقل۔ اس کے بعد ہی آپ کی گاڑیاں پہنچ گئی ہیں منی۔ منی میں جو حج کا جو پہلا مقام ہے وہ ہے منی، منی میں قیام کرنا۔ پھر آپ جب منی پہنچ جائیں تو آپ کی نگاہیں منی کی جو وادیاں ان کو چوم رہی ہوں اور اللہ سے بس دعا کرتے رہیں، قرآن پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اور یہ کرتے ہوئے آپ اپنے خیمے کی طرف جائیں۔ اچھا، وہاں پر ایک چیز آپ کو نوٹ کرنا ہے، آپ کو ایک کارڈ ملے گا، اس میں نمبر ہوگا، اس نمبر پہ جہاں پر آپ کو جس منی میں کی جو کیمپ ہے وہاں پر آپ کو ٹھہرانا ہے، وہاں پر آپ کے پاس ایک نمبر دیا جائے گا، اس نمبر کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے۔ کارڈ پہ بھی وہی نمبر ہوگا اور خیمے پہ بھی وہی نمبر ہوگا، تو وہیں آپ کو قیام کرنا ہے۔ جی، اب خیمے میں جب آپ اندر جائیں گے تو وہاں پر آپ کو گدے ملیں گے، جو ہے وہ ایک بہت زیادہ کمفرٹیبل جگہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں آپ سوچیں کہ آپ کہاں پر ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہاں پر اپنے آرام کا خیال نہیں رکھنا، وہاں پہ اپنے آپ کا خیال نہیں رکھنا، وہاں پہ صرف اور صرف آپ نے اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنا ہے، صبر تحمل رکھنا ہے۔ بہت کوئی بڑا میٹرس نہیں ہوگا، بس آپ کے قد کے حساب سے یا آپ کے قد سے تھوڑا سی لمبا ہوگا، اس میں آپ نے قیام کرنا ہے۔ اچھا، آج جو یہاں پر جب منی میں ہم اسٹے کریں گے تو 5 نمازیں یہاں پر ہم ادا کریں گے۔ وہ نمازیں آپ نے پڑھنی ہے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر، اپنے اپنے وقت پر قصر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ نمازیں موقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور پڑھی اور رات کو یہیں پہ قیام کیا، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رات ہی کو کچھ حاجیوں کو وہ مقام عرفات پر شفٹ کر دیتے ہیں، تو اس حالات میں بھی ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ریکویسٹ کرنا ہے کہ بھئی ہمیں یہاں پر اسٹے کرنے دیں تاکہ 5 نمازیں یہیں پر ہو جائیں، لیکن اگر somehow وہ نہیں مانتے ہیں تو جیسے وہ کہہ رہے ہوں گے ویسے ہی آپ نے کرنا ہوگا۔
اب یہاں پر بھی آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ مقیم ہیں یا پھر آپ مسافر ہیں۔ تو مسافر کا پتہ ہے کہ 15 دن سے کم ہو تو جو ہے وہ قصر پڑے گا، تو اسی حساب سے پھر آپ نے نمازیں پڑھنی ہوں گی۔ اب سب سے بڑی بات یہ کہ مینا میں آپ نے وقت کیسے گزارنا ہے۔ تو اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی عبادتوں میں مشغول رہنا ہے، کسی بھی قسم کی بحث میں نہیں پڑھنا، کسی سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، فضول باتیں نہیں کرنی، گھریلو باتیں نہیں کرنی، سیاست کی باتیں نہیں کرنی، کسی گیم کھیل اس طرح کی بات نہیں کرنی۔ یاد رکھیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے، اللہ کو راضی کرنا۔ ہاں، اگر کسی کو ضرورت ہو، کسی کی طبیعت خراب ہو، کسی کو کچھ چاہیے تو بالکل احسن طریقے سے اس کے ساتھ معاملہ رکھیں۔ باقی جو اوقات ہیں آپ کے، اس میں نوافل پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، درود پاک پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، بس اپنی عبادتوں میں ہی مشغول رہیے۔ اچھا، یہ تو تھا 8 ذی الحجہ کا یعنی مینا کا قیام۔ انشاءاللہ نیکسٹ والی ویڈیو میں ہم 9 ذی الحجہ میں کیا کیا کرنا ہے، یعنی حج کا دوسرا دن یوم عرفہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ انشاءاللہ اس کی الگ سے ویڈیو بنا رہے ہیں، اور اس کا لیکچر بالکل ڈیفرنٹ ہوگا، اس کو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ آنے والی تمام ویڈیو کو بھی دیکھیں، اور پچھلی جتنی بھی ویڈیو ہیں خود بھی دیکھیے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔